حسبنا اللہ نعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین مولانا ومقتدانا وهادينا ومهدينا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون عزاداران مظلوم کربلا، ماتم داران سید سجاد، تاریخ نے عجب مراحل دکھائے، تاریخ نے ایک ایسا وقت دکھایا جہاں ایک بھائی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر، ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ لو عزاداروں، میں نے مصائب کا آغاز کر دیا۔ پہلا جملہ بیمار کربلا کی ناظر۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چلتے چلتے ایک وقت وہ آیا کہ سید سجاد زمین پہ پیر پھیلا کے بیٹھ گئے۔ سکینہ نے دونوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑا، بھیا سجاد میں نے کبھی تجھے پیر پھیلاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سجاد نے سکینہ کے چہرے کو دیکھا، معصوم سکینہ سوال کر رہی تھی۔ عزاداروں، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا سکینہ کیا کروں، پیروں میں چھالے ہیں، چھالوں میں کانٹے ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، نکالوں تو کیسے نکالوں، بہن چلا نہیں جاتا۔ تاریخ بتاتی ہے ارے حسین کی اس بچی نے پہلی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جوڑا، او شیم ارے اتنی مہلت دے تاکہ میں سجاد کے پیروں سے کانٹے نکال سکوں۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ آپ رونے کے اوپر آمادہ ہے، مولا ان آنکھوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ مولا ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت۔ عجب منظر ہے، چھوٹی سی بہن ہے، بیمار قیدی بھائی ہے، سجاد بیٹھ گئے، اور ایک مرتبہ سجاد بیٹھے ہیں، سکینہ کو اجازت ملی۔ اللہ جانے دور سے زینب یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ایک مرتبہ سکینہ نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے سجاد کے پیروں سے کانٹے نکالنا شروع کیے۔ ایک مرتبہ زینب رو کے کہتی ہے سکینہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو سجاد کے کانٹے نکال رہی ہے۔ اے سکینہ مگر تیرے پیروں کے کانٹے کون نکالے؟ سجاد بھی مجبور ہے، میں بھی مجبور ہوں۔
العظمت للہ عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران بیمار حسین، ابھی آپ کے سامنے شبیہ بستر بیمار کربلا برآمد ہوگی، دل کھول کے پرسہ دیجئے گا۔ اس سے پہلے ایک روایت پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کربلا کے واقعے کے 20 سال بعد خدا نے سجاد کو ایک بیٹا دیا۔ کربلا کے واقعے کے 20 سال بعد خدا نے سجاد کو ایک بیٹا دیا۔ بیٹے کا نام زید ہے۔ ادھر بیٹے نے آنکھیں کھولی ہو غیرت دارو، کائنات میں سجاد سے زیادہ غیرت دار کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ سجاد کا لقب ہی غیرت اللہ ہے۔ اللہ نے سجاد کو ایک بیٹا دیا جس کا نام زید ہے۔ آج کائنات میں جتنی اولاد امام سجاد ہے وہ جناب زید سے ہیں۔ 20 سال بعد کربلا کے اللہ نے سجاد کو ایک بیٹا دیا، نام زید ہے۔ زید نے آنکھیں کھولی، اور جب آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا کہ باپ خون رو رہا ہے۔ بابا کو خون روتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرحلہ گزرا، دوسرا مرحلہ گزرا، ایک منزل وہ آئی کہ جب زید نے اپنی آنکھوں سے بابا کو روتے ہوئے دیکھا، زید برداشت نہ کر سکا۔ 3 سال کا سن ہوا زید کا۔ ایک دن زید نے بھیا امام محمد باقر کا دامن پکڑ لیا۔ بھیا میں جب سے اس دنیا میں آیا ہوں میں اپنے بابا کو خون روتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ بھیا بتا تو صحیح میرا بابا خون کیوں روتا ہے؟ اے بھیا تو بتا میرا بابا خون کیوں روتا ہے؟ یہ سننا تھا۔ ارے امام محمد باقر نے آواز دی، اے بھیا زید، ارے وہ منظر یاد کر کہ جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوئی، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی۔ العظمت للہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ بڑے سکون سے قبلہ زید کو ایک ایک لمحہ سید سجاد نے یاد دلایا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب زید 10 سال کے ہو گئے تو قسم کھائی کہ اب زید اپنے بابا کو نہیں رونے دے گا۔ زید اب اپنے بابا کو نہیں رونے دے گا۔ یہ کہنے کے بعد جناب زید نے تلوار زنی سیکھنا شروع کی، تلوار چلانے کا ہنر سیکھا۔ تاریخ نے عجب فقرہ لکھا کہ جب زید اس قابل ہو گئے کہ مکمل تلوار چلا سکے، ایک مرتبہ ایک دن اپنے بابا کی خدمت میں آئے، بابا میں تجھے خون کے آنسو رونے نہیں دوں گا، میں ان سے ضرور بدلہ لوں گا جنہوں نے تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، سکینہ کو یتیم کیا۔ عزادارو یہ کہہ کہ زید نے مولا کے قدموں میں ہاتھ رکھا، بابا آج میں نے عرب کے بڑے بہادر لوگوں کو جمع کیا ہے، بابا تو میری تلوار زنی آ کے دیکھ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سید سجاد ایک مرتبہ عصا کا سہارا لے کے اٹھے، زید کے طرف بڑھے جہاں زید نے کچھ لوگوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ 50 لوگ جناب زید کے مقابلے میں آئے۔ ایک مرتبہ ادھر زید نے تلوار چلائی، ادھر سید سجاد کربلا کی یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ زید اس فکر میں تھے تمام لوگوں کو بھگا کے بابا کے پاس جاؤں گا، بابا شاباشی دیں گے،
منگایا گیا۔ بابا کو ہوش میں لا کے زید نے ایک فقرہ کہا، بابا کیا میری تلوار چلانا اچھا نہیں لگتا؟ ارے سید سجاد نے کہا، بیٹا زید، ارے تلوار تو میں بھی چلاتا تھا مگر کیا کروں؟ ارے 9 محرم کے بعد پھوپھیوں کی چادریں چھن گئی، اکبر مارا گیا، قاسم مارا گیا، مگر تلوار چلانے کا موقع نہ ملا۔ العظمت للہ، مولا سلامت رکھے، کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ قبلہ میں نے ایک روایت پڑھی، ایک دن بیٹھے بیٹھے، اولاد والے ہو، ایک دن بیٹھے بیٹھے جناب سکینہ نے امام محمد باقر سے معلوم کر لیا، باقر تم بھی تو میری ہم عمر ہو، میں دیکھ رہی ہوں کہ جب سے کربلا سے چلے ہیں، جب سے میرے بابا شہید ہوئے ہیں، جس کمینے کا دل کرتا ہے میرے تماچے مار لیتا ہے، جس کا دل پڑتا ہے وہ میرے گیسوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے مارتا ہے، مگر باقر لوگوں کا یہ سلوک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ارے تم بھی میری عمر ہو، میں نے تمہیں کسی کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ سجاد طلب کے کہتے، اے سکینہ تجھ میں اور باقر میں فرق یہ ہے، تو یتیم ہو گئی ہے، باقر کا باپ زندہ ہے۔ ارے جو یتیم ہو جائے، جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ اذان ہر وقت 2 منظر یاد دلاتی ہیں، یا تو کربلا میں علی اکبر کی اذان کا منظر، جی مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ 2 منظر پیش کرنے ہیں مجھے، اور اس کے بعد تابوت کی جلے ہوئے بستر کی شبیہ آپ کے سامنے ہوگی۔ یہی صبح کی آواز اذان تھی نا، جو لیلا کے 18 برس کے کڑے الجوان نے صحرائے کربلا میں دی تھی۔ اسی اذان کو سننے کے لیے تو جناب زینب نے مظلوم کربلا سے کہا تھا، حسین سنا ہے تیرا اکبر اذان دے رہا ہے، ایسا کر اکبر سے کہہ اذان ذرا بلند آواز سے دے۔ علی حجت اللہ۔ ہائے اکبر، رہ گئی خالق کی اذان، بس گئی مسجدیں، لٹ گئی قبر کی جگہ۔ میں نے کہا نا، بس گئی مسجدیں، لٹ گئی لیلا کے علی اکبر کی جوانی۔
سجاد نے رو کے آواز دی، سکینہ تجھ میں اور باقر میں یہی فرق تھا کہ تو یتیم ہو گئی تھی. تو یتیم ہے مگر باقر کے باپ کا سایہ موجود ہے. عزادارو، تاریخ نے عجب عجب مرحلے لکھے ہیں، عجب منزلیں لکھی ہیں. دو چار منزلیں آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کی نظر کرنا ہے اور دعا کرنا ہے، مولا آج کوئی آنکھ ایسی نہ ہو کہ جس آنکھ کے سامنے رومال زہرا نہ پہنچے. اور یہی دعا کیجئے گا. بیمار سجاد ہو گئی کربلا، مل گئی قید سے رہائی. میں نے جملہ پڑھ دیا، آپ نے جملہ سن لیا. قید سے رہائی مل گئی سجاد کو، دفن کر دیا سکینہ کو. بڑا آسان مرحلہ ہے عزاداروں، سن لینا. مگر کبھی سوچئے گا، اور اتنا غیرت دار بھائی ہو اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پیروں میں بیڑیاں ہوں. سجاد نے سکینہ کا لاشا ارے زندان شام میں کیسے اٹھایا ہوگا؟ تاریخ بتاتی ہے سجاد نے ہتھکڑی بیڑیاں سنبھالی، زینب نے سکینہ کو اٹھا کے سجاد کے ہاتھوں پر رکھا. بیڑیاں چلنے نہیں دیتی. یہ حسین کا بیمار نہ جانے کیسے چلا کہ قبر سکینہ تک پہنچا. ابھی قریب تھے کہ بیڑیوں میں الجھے سجاد گرے اور یہ دو ہاتھ نمودار ہوئے. لا بیٹا سجاد، میری سکینہ میرے حوالے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عزاداروں منزل قریب ہے. میں نے جملہ کہا تھا، آ گئے سجاد واپس کربلا میں. اور جو گریہ کربلا میں سجاد نے واپسی پہ کیا ہے، عجیب منظر ہے. اہل مقاتل نے لکھا سجاد نے کربلا میں پہلا قدم رکھا. ہر بی بی کوئی نہ کوئی بیان کر رہی تھی، مگر سجاد کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا. سجاد کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، اکبر بھیا، اکبر بھیا. سینے پہ برچھی کا پھل کھانا آسان ہے. میرے قاسم بھیا، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو جانا، صحرے کی لڑیوں کا خاک میں مل جانا آسان ہے. اور محمد بھیا، کربلا میں تلوار اور نیزوں کے زخم کھانا آسان ہے. میرے چھوٹے اصغر، کربلا میں تیر ستم کھانا آسان ہے. اور ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کر کے آواز دی، چچا عباس، کربلا میں بازو کٹا کے سو جانا آسان ہے. عزادارو، یہاں علامہ علی نقی نقن صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں کائنات پہلا اور واحد منظر ہے جہاں مرنا آسان تھا، جینا مشکل تھا. ایک مرتبہ آواز آئی، اے سجاد، اگر بازو کٹانا آسان ہے، سینے پر برچھی کھانا آسان ہے، چہرے کی لڑیاں خون میں بھر جانا، ماتم کیجئے گا، خون میں بھر جانا آسان ہے، گلے پر تیر کا رکھنا آسان ہے، تو سجاد بتا پھر مشکل کیا ہے؟ آواز دی، اور اے زینب جیسی اماں کے ساتھ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، سربرہنا بھیا کا قاتل. جزاک اللہ، جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. دو منزلیں پڑھی قبلہ. انہی منزلوں کے لیے میں نے اب تک میں بہت روک کے مسائل پڑھ رہا تھا. ایک منزل وہ ہے، اللہ دعا کیجئے گا، اللہ جانے سجاد زندہ کیسے رہ گیا کربلا کے بعد.
مرحلہ آیا ہے کربلا شام و کوفہ کے درمیان. سید سجاد نے نماز پڑھنا شروع کی. کسی نے پوچھا قافلہ کیوں رکا ہوا ہے؟ کہ حسین کا بیمار نماز پڑھ رہا ہے. حسین کا بیمار نماز پڑھ رہا ہے. بلا تشبیہ دیکھنا میری جانب عزادارو، یہ سننا تھا. ایک مرتبہ شمر مرون نے 2 گھڑ سواروں کو حکم دیا کہ ہم سجاد کی نماز کے لیے نہیں رک سکتے. عزادارو، ایک مرتبہ ایک گھڑ سوار ادھر آیا، دوسرا ادھر آیا، ایک نے ادھر سے زنجیر پکڑی، ایک نے ادھر سے زنجیر پکڑی. پوری طاقت کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھاتے گئے. سجاد ابھی کو بھی پورا نہ کر پایا تھا. آواز قدرت آئی، سجاد تو اپنی نماز کا جا جا تو جائے گا. قبلہ ادھر ادھر چلا. العظمت للہ. ایک منظر اور اس کے بعد میں قبلہ میں آپ سے چاہتا ہوں ایک سوال کروں. کربلا میں گرمی کتنی تھی جی؟ کہ اگر دانہ زمین پہ ڈال دیا جائے تو دانہ بھن جائے. ایسی حالت میں آپ سب نے دیکھا ہوگا گرمی میں لوہا کتنا گرم ہوتا ہے. گرمی میں بس 2 منزلیں مجھے بیان کرنا ہے. اس منزل کی ابتدا میں یہ منزل ہے. کربلا میں لوہا کتنا گرم ہوتا ہوگا مجھے احساس نہ ہوتا اگر میں یہ روایت اپنی آنکھوں سے نہ پڑھتا. ارے جب ایک مرتبہ لشکر یزید رکا، سجاد کی ہتھکڑی بیڑیاں اتنی گرم ہو رہی تھی، رہا نہیں گیا. ایک مرتبہ تاریخ نے لکھا جیسے ہی سجاد چاہتے ہیں کہ خیمے کے سائے میں چلے جائے، ادھر کسی نے ہتھکڑی بیڑیوں کی آوازوں کی جھنکار سنی. اور ایک مرتبہ جیسے ہی دیکھا کہ سجاد حسین کا بیمار خیمے کے سائے میں آ رہا ہے، ادھر تعزیانہ لے کے بڑھا. کائنات کی مظلومہ پھوپھی نے آواز دی، رباب ادھر آ، ام لیلہ ادھر آ، سکینہ ادھر آ. بیبیوں کو جمع کیا، آواز دی، او ظالم اب سجاد کے تعزیانے نہ مارنا. ارے سجاد میں تعزیانے کھانے کی ہمت باقی نہیں ہے. یہ کہنے کے بعد بیویاں جھک گئی. اپنے ہاتھوں کا سایہ ایک منزل عزادارو روکیے گا تابوت، ایک منزل ایک مرتبہ بیویاں جھک گئی، روک لیا عزادارو. ارے سجاد کے مصائب کی ابتدا تو جب ہوئی جب شام غریبا، ارے سجاد کے خیمے میں آگ لگی، بستر جلا دیا گیا. سکینہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ سجاد کا، ارے جلتا ہوا بستر. سکینہ کبھی ہاتھوں سے بجھاتی ہے، پانی تو تھا نہیں، ایک لائن آگے بڑھا. سجاد کا بستر بیمار کے نیچے.